آئی عظمت علماء یہ دیکھو رب نے ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند ابو یعلا حدیث نمبر 2951 2951. فرمایا اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی جو ہے وہ علم دین سیکھنے میں اور سکھانے میں گزری. آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں، یعنی پیدائشی اللہ کے ولی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. تو پتہ چلا غوث اعظم تو پیدائشی عالم تھے. غوث اعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر آپ بہت بڑے مفسر قرآن تھے. غوث اعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر کیسے عالم تھے؟ اللہ اکبر. کیسے مفسر تھے؟ اللہ اکبر. ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کر دیا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے اور بڑے بڑے علماء کا رجوع آپ کی طرف ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور ہمارے غوث اعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر آپ نے بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کا سفر شروع کر دیا تھا. آپ ابھی نوجوان تھے کہ آپ نے جیلان سے بغداد کا سفر کیا. مشہور واقعہ ہے جس میں آپ کی سچ بولنے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں کا گینگ جو تھا، 60 ڈاکوؤں کا جو گروہ تھا وہ تائب ہو گیا تھا. غوث اعظم بچپن میں مدرسے میں جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میری عمر 10 سال کی تھی، میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو شان غوث اعظم دیکھیے، فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے مدرسے تک پہنچانے ساتھ جاتے تھے. اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تو فرشتے
طلباء سے لڑکوں سے فرماتے اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ. سبحان اللہ. ایک بزرگ کہتے ہیں ہم 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ کی تو ایسی شخصیت تھی کہ آپ بغداد میں علم و عمل کے حال اور فتویٰ نویسی کے بادشاہ تھے. کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ یعنی بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ جانے کا ارادہ نہیں کرتا تھا. وجہ کہ یہاں تمام علوم جمع ہیں. غوث اعظم سے طلباء علم حاصل کرتے، آپ طلباء کو پڑھاتے تو ان کی طرف سے جو آزمائش آتی تو اس میں صبر فرماتے. غوث اعظم کا سینہ فراخ تھا اور آپ کو اللہ تعالی نے بہت اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے. غوث اعظم بیان فرمایا کرتے، سبحان اللہ، کتنے علوم میں؟ 13 علوم میں. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں لکھا ہے حضور غوث اعظم کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر پڑھا کرتے تھے، لوگ آپ سے حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے. دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ لوگوں کو تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، کلام، اصول، نحو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ہم غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوئے. غوث اعظم کتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اس کی ایک جھلک مزید پیش کی جا رہی ہے. غوث اعظم دستگیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی تو جنہوں نے روایت کی کسی سے، ان کے والد ساتھ تھے تو والد سے کہا یہ معنی آپ جانتے ہیں جو غوث اعظم نے بیان کیے؟ فرمایا ہاں. غوث اعظم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا. دوبارہ والد سے پوچھا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر ایک اور معنی بیان کیے ہمارے غوث اعظم نے. والد سے پوچھا آپ جانتے ہیں؟ ہمارے غوث اعظم نے 11 معنی جب بیان کیے تو ہر بار والد سے پوچھتے آپ جانتے ہیں یا آپ واقف ہیں؟ وہ کہتے میں ان معنوں سے واقف ہوں. اس کے بعد جب اس آیت کی تفسیر میں مزید غوث اعظم معنی بیان فرما رہے ہیں، 12واں، 13واں، 14واں، یہاں تک کہ آپ نے اس آیت کے تحت 40 معنی بیان کیے، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ. اور ہر ایک پر اب جب والد سے پوچھا جاتا جو گئے تھے کہ آپ ان سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہی شاید انہیں کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور غوث پاک کی محفل میں لائے گئے. اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر قرآن بیان کی تو وہ حیران رہ گئے. ہمارے غوث اعظم مفتی اعظم تھے. کتنے سال تک غوث اعظم نے فتویٰ نویسی فرمائی؟
33 سال 33 ایئرز ہمارے غوث اعظم فتوے دیتے رہے. سبحان اللہ. اس کی بھی ایک جھلک پیش کرتا ہوں. ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پہ کھائی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو. اگر وہ ایسا نہ کر سکا، یعنی ایسی عبادت نہ کر سکا کہ جس میں وہ تنہا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا، تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی کو 3 طلاق ہے. اب اس صورت میں بڑی حیرانی ہو گئی کہ ابھی ایسی کون سی عبادت کی جائے گی. علماء حیران ہیں، علماء عراق. اس مسئلے کو جب غوث اعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جو کہ بہت بڑے عالم، حافظ قرآن اور استاد صاحب اور مفتی اعظم تھے، آپ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ اس کے لیے خالی کرا دی جائے، تنہا 7 پھیرے کعبے کے لگائے، اپنی قسم کو پوری کر لے. سبحان اللہ. اس جواب سے علماء عراق حیران ہو گئے، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب میں عاجز آ چکے تھے. کیا شان غوث اعظم کی. اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت غوث اعظم سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور اپنی عقیدت کا اظہار آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا غوث اعظم کے بہت پیارے پیارے القابات لکھ کر کیا، اور اپنے نعتیہ دیوان حدائق کے بخشش میں غوث اعظم کی منقبتیں لکھ لکھ کر اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا. اب ایک بڑا پیارا انداز غوث اعظم سے عقیدت کا اعلیٰ حضرت کا سنیے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر ہمارے غوث پاک کا نام ہے نا. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم شریعت کے مفتی ہیں، اور آپ قاضی بھی ہیں ملت کے، اور کیا ہیں؟ علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر. آپ فیض کے چشمے ہیں، منبع ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں آپ کی ذات پاک میں جمع ہیں، اور جو عرفان کا جو مہر ہے، سورج ہے، آپ اس کو روشن کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان غوث اعظم کی. اللہ پاک ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے غوث اعظم کے مدرسے میں خواب دیکھا. دیکھیں غوث اعظم بھی مدرسے والے تھے. اللہ کے نیک بندے مدرسوں میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، مدرسوں میں آتے تھے، لاتے تھے، رب سے ملاتے تھے. غوث اعظم کے مدرسے میں خواب دیکھا کہ بڑا وسیع مکان ہے، صحرا ہے، سمندر کے مشائخ بڑے بڑے پیر موجود ہیں، اور ان تمام علماء کے، ان مشائخ کے جو صدر ہیں وہ غوث اعظم ہیں.
بعض مشائخ کے سر پر امامہ ہے، بعض وہ ہیں کہ ان کے امامے پر ایک ترہ ہے، ایک خاص نشانی وہ ایک لگی ہوئی امامے کے ساتھ، بعض کے 2 ترے ہیں، اور غوث اعظم کے امامے میں 3 ترے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ 3 تروں سے کیا مطلب ہے؟ اسی حالت میں جب بیدار ہوا تو غوث اعظم کو میں نے دیکھا میرے سرہانے تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں ایک ترہ علم شریعت کی شرافت کا ہے، جو تو نے خواب میں میرے امامے پر 3 خاص نشان 3 ترے دیکھے، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت کا ہے، دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا ہے، اور تیسرا شرف و مرتبے کا ترہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہمارے غوث پاک نے بہت بلند و بالا مقام پایا، امام الاولیاء ہوئے، سردار اولیاء ہوئے، مگر اس مقام کو پانے سے پہلے آپ نے تکلیفیں بہت اٹھائیں، سفر بہت کیا، مجاہدات بہت کیے، بہت فاقے برداشت کیے۔ اب وہ طلباء کرام مدنی منع ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ زینب مسجد سے تشریف لائیں، اب یہ سوچیں مجھے حافظ بھی بننا ہے اور کوشش بھی نہیں کرنی، حافظ بھی بننا ہے مشقت بھی نہیں کرنی، حافظ بھی بننا ہے اور مدرسے کے جدول پر بھی عمل نہیں کرنا، تو پھر کیسے ہوگا بھائی؟ اسی طرح جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، وہ یہ سوچیں کہ ہم نے عالمہ بننا ہے، عالم بننا ہے، مشقت آئے گی تو گھبرا جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ جو جامعہ کا ایک طے شدہ شیڈول ہے، جدول ہے، اس پر نہیں عمل کر سکتے ہم، مگر بننا ہم نے عالم، تو پھر تو یہ خالی وہ خیال ہے۔ تو راہ دین میں، علم دین سیکھنے میں، حافظ بننے میں، عالم بننے کے لیے، عالمہ بننے کے لیے بہت ساری دشواریاں، مشکلیں آتی ہیں اور آئیں گی، اور ہم انشاءاللہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ ہمارے غوث پاک نے اپنی ثابت قدمی کے بارے میں بتایا کہ میں نے بڑی بڑی سختیاں برداشت کی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، ایسی مشقتیں کہ اگر وہ مشقتیں، وہ مشکلیں، وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں کسی پہاڑ پر پڑتی وہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر! مگر ہمارے غوث اعظم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے غوث اعظم نے 25 سال 25 ایئرز عراق شریف کے جنگلوں میں گزارے۔ اب ہم نے تو مدرسے اور جامعہ میں دن گزارنے، جہاں عالی شان عمارت بھی ہے، بڑے شفیق و مہربان اساتذہ بھی ہیں، کھانا بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور محبتیں ہیں، شفقت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، ڈنڈا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے تنظیمی طور پر، تو کتنا محبت بھرا ماحول ہے۔ پھر بھی ہم اپنے اہداف پورے نہ کر پائیں تو تعجب کی بات۔ ہمارے غوث پاک نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کیں، اس میں سے ایک جھلک سنیں کہ کس طرح آپ شیطان سے مقابلہ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں دن رات بیابانوں میں رہتا، ویرانوں میں رہتا، جنگلوں میں رہتا، شیطان میرے پاس آتے، بڑی خوفناک شکلیں بنا کر مجھ پر آگ پھینکتے، اور میں ہمت کرتا، اپنے دل میں طاقت محسوس کرتا، اور مجھے کوئی غیب سے پکار کر کہتا اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو۔
ہم تمہیں اس مقابلے میں ثابت قدم رکھیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں شیطانوں کی طرف بڑھتا تو یہ بھاگ جاتے، پھر ایک شخص آتا مجھے ڈراتا، کہتا یہاں سے چلے جاؤ، آپ ابھی مجاہدات کر رہے ہیں عراق کے جنگلوں میں۔ فرماتے ہیں میں اس کو تماچا مارتا تو وہ شخص بھاگ جاتا، اور جب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ مجھے ڈرانے والا جل کر مٹی ہو جاتا۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے غوث اعظم کے ظاہری اور باطنی اوصاف کے بارے میں مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم بہت جلد رونے والے تھے، نرم دل کے تھے۔ غوث اعظم بہت خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ غوث اعظم بہت روب اور دبدبے والے تھے۔ غوث اعظم ایسے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ غوث اعظم کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ غوث اعظم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ غوث اعظم بری باتوں سے دور رہتے تھے۔ غوث اعظم حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب تھے۔ نفس پر قابو پانے والے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے ہمارے غوث اعظم۔ غوث اعظم کسی سائل کو سوال کرنے والے کو جھڑکتے نہیں تھے، اور علم سے مہذب تھے۔ شریعت کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مبلغ بھی تھے، بیانات فرماتے تھے، اور آپ کے بیانات کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اولاً جب آپ نے بیان شروع کیا تو 1 2 3 افراد ہوتے تھے، تو آپ ہمت نہیں ہارے۔ اب جو ہم درس دیں کہیں پر تو کم افراد ہوں تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، اور جب عراق والے ہیں عربی، ان میں بیان کرنا تھا، تو اس موقع پر ہمارے غوث پاک کو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی اے میرے آقا میں عجبی ہوں، بغداد میں فصحاء جو ہیں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ فرمایا منہ کھولو۔ غوث اعظم نے منہ کھولا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں 7 دفعہ اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ فرمایا لوگوں کے سامنے بیان کرو، انہیں رب کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز ادا کر کے میں بیٹھ گیا، میرے پاس لوگ آئے۔ اب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت ہوئی، آپ سامنے تشریف فرمائیں۔ فرماتے ہیں بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ فرمایا فرزند بیٹا اپنا منہ کھولو۔ ہمارے غوث اعظم ہیں حسنی حسینی سید ہیں، والدہ اور والد کی طرف سے حسنی حسینی ہے، مجمع بحرین، نجیب الطرفین۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 6 دفعہ میرے منہ میں اپنا لعاب پاک ڈالا۔ عرض کی 7 دفعہ کیوں نہیں؟
فرمایا اللہ کے حبیب کے ادب کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے شعر پڑھا، یعنی پھر ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے لگے، اور آپ نے 40 سال تک لوگوں کو بیان کے ذریعے سے نیکی کی دعوت دی۔ اور غوث اعظم جب بیان کرتے تھے سبحان اللہ تو ہزاروں کا مجمع، اور جیسی آواز قریب والا سنتا ایسی آواز دور والے بھی سنا کرتے تھے۔ ساؤنڈ سسٹم کا تو ابھی نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ جب آپ بیان کرتے تو لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور اتنی خاموشی ہوتی کہ لوگوں کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی، درجے میں بھی باتیں کر رہے ہیں تو ادھر بیٹھے تو باتیں کر رہے ہیں، بھائی کتنی باتیں لے کر آ گئے بھائی۔ ہمارے غوث اعظم بیان کرتے تو آپ کے بیان میں اولیاء کی تشریف آوری ہوتی، آپ کے بیان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی۔ اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سیکھنے نہیں آتے تھے، حوصلہ افزائی کرنے آتے تھے، کیونکہ انبیاء کا تو مقام بہت عرفہ والا ہے۔ تو غوث اعظم بیان فرمایا کرتے تھے، جنات بھی آپ کے بیان میں شامل ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فسادی اس طرح کے لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر توبہ کی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر، دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ غوث اعظم کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو، ہم بھی خوب علم دین سیکھیں۔ غوث اعظم کے صدقے میں ہم بھی عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، مبلغ بن جائیں، مدرس بن جائیں، دین کے خادم بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو، رب نے ایسی بنایا ان کو وارث انبیاء کا، شان کیسی ہے۔